اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ نے ماشاءاللہ سے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ کر دی ہے اور الحمدللہ ہمارے 5 پارٹس ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اگر 5 پارٹس دیکھے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ سے یہ سٹوری سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ جب تک ہم لوگ پیچھے کی کریکٹلی اگر صحیح طریقے سے سٹارٹنگ سے سٹوری نہیں سنیں گے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم لوگ کون سی سٹوری کے پارٹ میں ہیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ابھی آج ہم لوگ اس کی آگے آنے والی سٹوری ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو ہم لوگ نے لاسٹ ٹائم یہ وہاں پر ختم کر دیے تھے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ میریکلز دیتے، 2 میریکلز دیتے۔ ایک میریکل یہ تھا کہ جو ان کے پاس جو عصا تھا، عصا یعنی ان کے پاس جو سٹک تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ وہ سٹک کو نیچے ڈال دو، تو اور وہ سٹک بڑی سی ایک سانپ بن گئی تھی، سنیک بن گیا تھا، اوکے۔ پھر جب اس کو اٹھائے تو وہ نارمل بن گئی سٹک۔ اسی طریقے سے جو سیکنڈ ان کو میریکل دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کا جو ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ کو چیسٹ میں ڈال دیں گے تو وہ چیسٹ وائٹ بن جائے گا، چمکتا ہوا لائٹ برائٹ بن جائے گا، اور جب وہ واپس نکال دیں گے پھر سے وہ نارمل بن جائے گا۔ دیکھیے یہ 2 میریکلز تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب یہ میریکلز لے کر فرعون کے پاس جانا ہے۔ کیونکہ فرعون ایک بہت ہی خراب آدمی تھا، بہت ہی سرکش بادشاہ تھا، جو وہ لوگوں کو بہکا رہا تھا۔ کیا بہکا رہا تھا؟ کہ وہ اپنے آپ کو خدا بول رہا تھا۔ دیکھیے پہلی بات تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ دیکھیے ایک ٹائم رہتا ہے، ایک پیریڈ رہتا ہے، ہر ایک چیز کا ایک پیریڈ رہتا ہے۔ وہ ٹائم جو تھا وہ پیریڈ جو تھا اس ٹائم کا، وہ میجک کا زمانہ تھا۔ وہاں پر میجیشنز کامن تھے، میجک کامن تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ میجک کی جیسے بولتے ہیں نا ویسے میریکلز دیے تھے تاکہ لوگوں کو سمجھ سکے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو کیا بتانا چاہ رہے تھے، اوکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی اور کہنے لگے کہ آپ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ ایک سرکش بادشاہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، جواب دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دیکھو یہ دعا جو ہے میں ابھی جو پڑھ رہی ہوں، یہ دعا ہم سب پڑھ سکتے ہیں۔ اور دعا کیا تھی موسیٰ علیہ السلام کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے جو چیسٹ ہے اس کو کھول دے۔ کس چیز سے کھول دے؟ جو اندر ڈر ہے، کسی بھی چیز کا ڈر ہو سکتا ہے، وہ ڈر کو نکال دے، اس کو صاف کر دے اور اس میں ہمت دے، طاقت دے اللہ۔ یا اللہ تو نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے، تو نے جو مجھے کام سونپا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آسان کر دے اس کو۔ یا اللہ میرے زبان میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی نوٹس ہیں اس کو کلیئر کر دے تاکہ میں باتوں کو ان تک سمجھا سکوں۔ جو تو نے مجھے میسیج ہے، جو تو مجھے میسیج دے رہا ہے، وہ اس میسیج کو دوسروں تک پھیلا سکوں۔ دیکھیے یہ دعا جو ہے یہ بہت ہی اچھی دعا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ دعا ہے۔ اگر کبھی بچے ہو یا ہم لوگ ہو، اگر کبھی بھی ہم لوگوں کو کسی سے بات کرنے کے لیے رکاوٹ آتی ہے، کبھی ڈر ہے دل میں یا کسی سے ایک جھگجھگاہٹ ہے کہ میں کس طریقے سے بات کروں گی یا میں سپیچ کیسے دے سکوں گی یا میں کانفیڈنس کے ساتھ میں کیسے لوگوں سے بات کر سکوں گی، دعویٰ کر سکوں گی، تو دیکھیے آپ اس دعا کو ہمیشہ جب بھی آپ سپیچ سٹارٹ کرنے سے پہلے بول سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، یعنی میرے ڈر جو ہے اس کو نکال دے، اس کو صاف کر دے اور اس میں طاقت دے۔ طاقت دے کس چیز کے لیے؟ جو میں بات کرنے والا ہوں اس میں مجھے طاقت دے، اور اللہ میری ذمہ داری جو مجھے اللہ نے کام دیا ہے اس کو ایزی کر دے۔ یا اللہ میری زبان پہ جو بھی رکاوٹیں ہیں اس کو آسان کر دے، اس کو صاف کر دے۔ اب دیکھیے یہ زبان پر جو رکاوٹیں ہیں اس کو نکال دے، بولنے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو فرسٹ سٹارٹنگ میں بتا دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام تھے وہ سٹیمرر تھے، وہ تھوڑا سا ہکلاتے تھے، تو اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری جو زبان ہے اس کو صاف کر دے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ریٹرن میں جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور اس کے بعد دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کنٹینیو بات کر رہے ہیں۔ ابھی کیا بول رہے ہیں؟ جب اللہ نے ذمہ داری دی تو یہ دعا پڑھ لیے، دعا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب
میں نے ایک آدمی کو مار ڈالا ہوں۔ کہاں پر؟ جیسے ہم لوگوں نے لاسٹ سٹوری دیکھے تھے، وہاں پر میں نے ایک آدمی کو مار ڈالا ہوں، مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے نہ مار دے، کیونکہ میں نے ان کی ایک آدمی کو مارا ہوں۔ تو دیکھیے انسانی فطرت ہے، تو انسان کو ایک ڈر رہتا ہے کہ میں نے ان کا ایک آدمی کو مارا تھا، اگر میں وہاں پر ریٹرن جاؤں گا تو وہ مجھے مار دیں گے۔ تو اور پھر کہنے لگے کہ اور میرا بھائی ہارون ہے، وہ میرے سے بہت اچھا ہے نا، وہ بات کرنے میں بہت ہی اچھا ہے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی کہ اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، یا اللہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ دے دے، تاکہ ہم لوگ جو یہ میسیج ہے ہم دونوں مل کر یہ میسیج کو فرعون تک پہنچا سکیں گے۔ اگر وہ بھی میرے ساتھ رہے گا تو میرے پاس ایک تھوڑے بولتے ہیں نا ایک ایکسٹرا طاقت رہے گی، اور وہ لوگ مجھ پر ہو سکتا ہے وہ لوگ مجھ پر بھروسہ نہیں کرے، بٹ اگر میرے ساتھ ہارون علیہ السلام رہیں گے تو ہم دونوں کو دیکھ کر وہ ہمارے باتوں پر بھروسہ کر سکیں۔ دیکھیے یہ ایک نبی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام صرف ایک نبی ایسے ہیں جس کو اپنے بھائی نے نبوت مانگ کے لیا ہے، اوکے، باقی جتنے نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دیا تھا، بٹ ہارون علیہ السلام ایک ہے جن کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میرے بھائی کو بھی دے دے، میرے بھائی کو میرے ساتھ دے دے۔ تو کیوں دے دے؟ کیونکہ ان کو ایک سٹرینتھ تھی، ان کو ایک بولتا ہے نا ایک سے بھلے دو رہیں گے تو ہم لوگ کو کتنا آسان ہو جاتا ہے، ویسے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے بھی مانگا۔ دیکھیے جیسے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا موسیٰ، ہم نے جو تمہاری دعا تھی ہم نے اس کو قبول کر دیا، اور ہم نے ہارون علیہ السلام کو ایک نبی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اب کون تھے؟ ہارون علیہ السلام بھی جانے والے تھے، جو تمہاری ریکویسٹ تھی، جو تمہاری دعا تھی اس کو قبول کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ ہم تمہارے لیے ایک ایسی مدد دیں گے کہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، وہ لوگ جو ہے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ تمہارے پاس کلیئر نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اب تم لوگ جاؤ اور تمہاری مدد اللہ تعالیٰ کریں گے اور انشاءاللہ تمہاری جیت ہوگی۔ دیکھیے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اب جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا کہ ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ بھیج دو، اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ میرے ساتھ کوئی ایک اور رہے گا تو مجھے اور ہمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی تو دعا ان کی قبول کر دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ایک چیز اور کلیئر کرنا چاہ رہے تھے۔ کیوں؟ یہ ریزن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اب ان لوگ فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب ان کو بول رہے ہیں کہ جاؤ اور ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو، ان کو جا کے یہ میسیج پہنچاؤ، تو یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کو بس اکیلا چھوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ تو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او موسیٰ، ہم نے تمہیں بہت سارے احسانوں کے ساتھ نوازا ہے، تم کو بہت سارے احسان کیے ہیں۔ کب سے احسان کیے ہیں؟ یعنی پہلے سے، جب تمہیں تمہاری ماں نے پانی میں ڈالا اور فرعون کی جو بیوی تھی اس نے اٹھا لیا۔ یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو موسیٰ علیہ السلام کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تمہاری ماں نے تمہیں پانی میں ڈالا تھا، میں نے جب ان کو حکم دیا کہ ایک بکسے میں تم کو پانی میں ڈال دو، تو جب تمہاری ماں نے اس بکسے میں پانی میں ڈالا تو تم کو کس نے اٹھایا؟ تم کو فرعون کی وائف نے اٹھایا، اور تم وہاں پر رہے، اور تم وہاں پر جب تم وہاں پر گئے تو تمہیں پیاس تھے، تم پیاسے تھے، تمہیں دودھ کی تلاش تھی، تو تمہاری بہن کو فرعون کے گھر تک پہنچایا اور اس کو وہاں سے میسیج پہنچایا کہ تمہاری امی جو ہے تمہارا آئے اور تم کو دودھ پلائے۔ یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ بتا رہے ہیں کہ بچپن سے ان کی پرورش جو ہوئی ہے سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوا ہے۔ تو پھر اس کے اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ تم وہاں پر رہے، کہ تمہیں ہم نے وہاں پر رکھا تاکہ ہم ہمارے سامنے تمہاری پرورش کو دیکھ سکے۔ پھر اس کے بعد تم نے ایک آدمی کا قتل کیا، پھر وہاں سے بھی بچایا، پھر وہاں سے تم مدین چلے گئے اور وہاں پر رہے۔ ہم نے اس طرح تم پر بہت سارے احسان کیے ہیں۔ اب تم دونوں مل کر جاؤ اور فرعون کے پاس جا کر بات کرو، کیونکہ وہ اپنے حد کو کراس کر دیا ہے۔
اور جب جاؤ گے تو تم اس کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے پولائٹلی ورڈز کا استعمال کرنا، اور یہی کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہمت دینے کے لیے یہ ساری چیزیں کہا. یہ سارے فیورز جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ کیونکہ جب ایک بندے کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ میرے پیدائش سے لے کر اب تک جتنا بھی کرا ہوں میں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، ہر مومنٹ پہ اللہ میرے ساتھ دیا ہے، تو انشاءاللہ جتنا بھی میں آگے کروں گا تو اللہ میرے ساتھ ہی رہے گا. دیکھیے ہم انسان ہیں، ہر انسانی فطرت رہتی ہے، انسان کو کہیں نہ کہیں ڈر رہتا ہے، تو اس ڈر کو نکالنے کے لیے، اس ایک اسٹرینتھ میں ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے جتنے فیورز کیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا. اب موسیٰ علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائے تھے، اب ان کو جا کر بتانا تھا. وہ جو میسیج تھا، ایکچول میسیج تھا، وہ جا کر فرعون تک دینا تھا. تو انشاءاللہ ہم لوگ ابھی آنے والے کلاس میں دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے پاس جاتے ہیں تو اور کس طریقے سے ان کو میسیج دیتے ہیں، کس طریقے سے یہ میریکلز بتاتے ہیں، اور اس کے بعد فرعون کیا کرتا ہے. انشاءاللہ وہ سارے چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھتے ہیں. تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.